بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو؟ میں چاہتا ہوں کافی دیر سے کہ ایک ویڈیو میں بنا لوں تاکہ تو میں نے سوچا کوئی اچھی ویڈیو ہو جو بندہ دیکھے تو اس کا فائدہ ہو۔ تو سورۃ الفاتحہ کا ویڈیو میں نے بنانا پسند کیا کہ سورۃ الفاتحہ ایک تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں۔ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ اور ایک سورۃ الفاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، پورا قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اگر ہم سمجھیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے تو کسی حد تک ہمیں قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے اس کی سمجھ آ سکتی ہے کسی حد تک۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا خلاصہ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ سنیں گے تو اس پہ سمجھیں گے تو ہمارا نماز میں دھیان کہیں نہیں جائے گا اور ایمان تازہ ہوگا۔ دل لگا کے نماز پڑھیں گے اور آخرت کا تو فائدہ ہی ہے۔ جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، مطلب تعریف ہم کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں تمام تعریفیں اللہ کی کسی پہاڑ کا کریں تو پہاڑ بنانے والا کون؟ اللہ۔ کوئی اچھا اخلاق والا بندہ ہے یا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ تو حقیقت میں جو تعریف ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ باقی چیزوں کی تعریف تو جزوی ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی تعریف کا جو لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رب العالمین، تمام عالم کا وہ رب ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ تمام تعریف کا اللہ تمام تعریف کا لائق، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے۔ تو ہم اسی طرح ایک ایک بات کو سمجھیں اور اس کو سنیں تو نماز میں کیسے دل لگے گا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر آ جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آج کل فلسطین کا ایشو بھی چل رہا ہے۔ فلسطین ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فلسطین جو ہے وہ شروع سے مسلمانوں کا ہی رہا، زیادہ تر انبیاء فلسطین میں رہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد زیادہ تر انبیاء یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد زیادہ تر انبیاء جو ہے وہ فلسطین میں رہے، شام فلسطین۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر جاؤ اور اپنا وطن حاصل کر لو واپس، کیونکہ اس وقت ایک قوم تھی عمالقہ، اس کا قبضہ تھا فلسطین پر، اور وہ بڑے طاقتور، بڑے قد والے لوگ تھے۔ تو ان سے جا کے چھڑا لو اپنا وطن، جہاد کر لو اور اپنا وطن آزاد کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بڑے طاقتور ہے، پہلے آپ اور آپ کا اللہ ان کو وہاں سے ہٹا دیں پھر ہم جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے ہمیں جانے کا، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کے طور پر 40 سال ان کو صحرائے سینا میں رکھا، اور اسی صحرائے سینا میں آخر کار موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد یوشع علیہ السلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کے نیب، وہ پیغمبر بنا اور اس نے ان بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا رہا، کافی علاقہ عمالقہ سے چھڑایا بھی فلسطین کا، لیکن زیادہ تر پھر بھی ان کے پاس رہا۔
اور وہ آخر تک کوشش کرتا رہا، لیکن وہ تھا ایک پیغمبر، اور اس زمانے میں آس پاس جتنے بھی لوگ تھے بت پرست تھے، ان کا کوئی بادشاہ ہوتا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی بادشاہ یا کوئی حاکم نہیں تھا۔ یوشع علیہ السلام تھا پیغمبر۔ ہر قوم میں ایک ایک بندہ قاضی مقرر کیا تھا، وہ قاضی ان کے قبائل کی جو بھی مسئلہ ہوتی تھی وہ قاضی سولو کرتے تھے۔ تو یوشع علیہ السلام کے دور کو قاضیوں والا دور بھی کہتے ہیں۔ 300 سال تک ان کے پاس کوئی حکمران یا بادشاہ نہیں رہا۔ پھر انہوں نے ایک التجا کی بنی اسرائیل نے کہ ہمارے پاس کوئی ہو، بادشاہ ہو، ہم بھی سب اس کے ساتھ یکجا ہو کر جنگ لڑیں، تو عمالقہ سے جا کے اپنا علاقہ آزاد کروائیں۔ پیغمبر کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ویسے کہتے کرتے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کو حکم کیا، انہوں نے ون عمل نہیں کیا، کافی انہوں نے نافرمانیاں کی ہے۔ یہ نافرمانیوں کی وجہ ہے، اس کی کافی ڈیٹیل ہے، کافی تفصیل ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا حکم ہے جاؤ، یہ نہیں جاتے۔ دوسرا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ خود چھڑا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے۔ جب اللہ حکم فرما رہا ہے کہ جاؤ تو جائیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہوگی نا، لیکن انسان ہے غلطیوں کا پتلا، انہوں نے نہیں مانا، اور بنی اسرائیل نے بہت زیادہ نافرمانی کی ہے۔ تو یوشع علیہ السلام کے دور میں کافی سموئیل علیہ السلام کے دور میں انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں کوئی بادشاہ ہو تو ہم اس کے جھنڈے کے نیچے سارے جمع ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا، طالوت علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہم مالی طور پر ہم اس سے بہتر ہے، قبیلہ ہمارا بڑا ہے، تو اس کو کیوں مقرر کیا ہے؟ سموئیل علیہ السلام نے کہا یہ قد کاٹ کی وجہ سے آپ سے زیادہ بہتر ہے، مطلب باڈی میں زیادہ بہتر ہے، اور فٹ زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ فلسطین کی بدمت قوم تھی، اس نے ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ لڑائی ہوئی اور کافی بڑی جنگ ہوئی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو زبردست شکست دی، اور بنی اسرائیل کی جو صندوق تھی تبرکات کی، وہ صندوق بھی ان سے اٹھا کر لے گئے۔ تو اس کے بعد وہ کافی ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ جب بھی ان کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو وہ صندوق وہ آگے رکھتے تھے، تو ان سے ان کو مدد ملتی تھی۔ تو وہ صندوق بھی لے کر گئے، تو وہ کافی پریشان رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر طالوت علیہ السلام کو پیغمبر مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وہ صندوق واپس آپ کو دلا دے گا۔ تو اس صندوق میں تھا من سلوا تھا، اور جو من تھا ایک آسمانی غذا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے اس میں تھی تورات کے کچھ نسخے تھے، اور ان کے لیے وہ صندوق بہت اہمیت کے حامل تھے۔ تو اگر آپ طالوت کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے صندوق فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اور طالوت علیہ السلام جنگ کے لیے جانے کے لیے تیار ہوا، تو بہت سارے بنی اسرائیل ساتھ تو آئے،
لیکن جب جانے کا وقت آیا تو سب نے کہا کہ ہم جا نہیں سکتے، وہاں پہ وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں۔ ایک امتحان تھا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پانی پر ان کی گزر ہوگی۔ امتحان یہ ہے کہ جتنا جس کو پیاس لگے تھوڑا سا پانی پی لے تو پی لے، زیادہ پانی نہیں پینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ طالوت علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، آپ تھوڑا پانی پئیں، جتنا بھی پیاس لگے، زیادہ پانی نہیں پینا۔ انہوں نے جب وہ پانی کے پاس آئے تو پانی پیتے گئے، پیٹ بھرتا گیا، پانی پیتے گئے۔ زیادہ تر لوگوں نے پانی پی پی کے نا وہاں پہ رہے، ہمارے آگے جانے کا کوئی موڑ نہیں ہے، آپ جانیں اور وہ قوم جانے جو بنو مالقہ جانے، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ 313 بندے، غزوہ بدر میں بھی 313 بندے تھے، 313 آگے گئے۔ انہوں نے کہا کم اور زیادہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کم لوگوں سے زیادہ لوگوں پر بھی جنگ جتوا سکتا ہے، کیونکہ جنگ اللہ تعالیٰ ہی جتوا سکتا ہے۔ تو وہ تھوڑے لوگ گئے اور زیادہ تر وہ پانی پی کے وہ فیل ہو گئے، وہاں پہ رہ گئے، اور انہوں نے جتنا پانی پیا اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیاس اور بڑھا دیا، وہ پیتے گئے۔ دیکھو انسان جس راستے پہ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ چاہے آپ چوری کریں تو آپ کے لیے چوری کے راستے کھول دے، آپ قرآن پڑھیں تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں آسانیاں فرماتے، آپ قرآن میں آگے پڑھتے جائیں گے۔ آپ کوئی نیک کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ راستے کھولتا ہے۔ آپ بزنس کریں، شروع میں آپ کو مشکل ہوتی ہے، آگے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی راستے کھول دیتا ہے۔ تو جس راستے پہ آپ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی راستہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ زندگی میں نا ہم ہمیشہ جس راستے پہ جانا چاہتے ہیں تھوڑا سوچ سمجھ کے جانا چاہیے۔ انسان اگر جانا آپ کو کراچی ہے اور آپ بیٹھے ہیں پشاور کے ٹرین میں، تو آپ کو یہاں جتنا جلدی آپ اتر کے دوسری ٹرین میں بیٹھیں گے تو آپ اپنی منزل کے لیے آسانی جا سکیں گے۔ ایک یہ کہ آپ جب پشاور پہنچے تو پھر کراچی جانا بڑا مشکل ہے، یہ تو دنیا ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ دنیا میں ایک غلط راستے پر ہے تو آپ کا وہ راستہ خطرناک ہے، آپ کو کہیں آگے جا کے واپسی بہت مشکل ہوگی۔ مطلب جتنی چھوٹی عمر میں انسان کو چاہیے کہ آپ کا راستہ غلط ہے، آپ گانے سنتے ہیں، آپ موسیقی، آپ کا دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، جائز ناجائز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں، اپنا راستہ ٹھیک کریں۔ ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ تو سیدھا راستہ ملنا بہت ضروری ہے، اور سیدھا راستہ دعا سے اور کوشش سے ملتی ہے۔ تو فلسطین کا یہ کہ فلسطین بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے بنی اسرائیل کو کہ اپنا وطن واپس لے لو۔ تو اپنا وطن کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جان دینا پڑتا ہے، اور جو قابض ہو اس سے قبضہ چھڑانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا امتحان ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے عبادت کے لیے، امتحان ہے اللہ کا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی کسی بھی چیز کے پاس کوئی بھی چیز ہے، مطلب فرشتے اللہ کی عبادت ہی کر سکتے ہیں، لیکن انسان دنیا میں آزاد ہے، وہ اچھا برا کام جو بھی اس کو کرنا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن دنیا میں ہمیں آزادی ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو دیکھو جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن ہمارے پاس کیا ہوگا؟
ہم کیا لے کے جائیں گے؟ تھوڑا سوچیں، اور میرے تفصیل کی تقسمانی سب کے بہت اچھے ویڈیو وہ بھی دیکھ لیں، اور آگے شیئر بھی کریں، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرم فرمائے۔